बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद ज़मीर। आज की वीडियो में हम बात करेंगे अमेरिका में मुकीम सीनियर सहाफ़ी शहीन सबाई साहब के एक कॉलम ने वजीफ़ा खोरों को आग लगा दिया। इस हवाले से आज की वीडियो में आपके सामने कुछ तफसीलात रखेंगे कि वजीफ़ा खोर किस कदर परेशान हैं, किस कदर बौखलाहट का शिकार हैं कि वो शहीन सबाई साहब को अब गालियाँ दे रहे हैं, उनको बद्दुआएँ दे रहे हैं। असल मामला है क्या वजूहात बनी हैं, इसके हवाले से आपको बताएंगे। और इन वजीफ़ा खोरों का सबसे बड़ा मसला ये है कि शरीफ ख़ानदान हो या ज़रदारी ख़ानदान हो, इनके हवाले से अगर आप कोई बात करते हैं तो इनको इस कदर तकलीफ़ होती है, इस कदर इनको परेशानी होती है कि ऐसा लगता है कि इनको पाकिस्तान से भी ज़्यादा ये दो ख़ानदान अजीज़ हैं। तो इस हवाले से सारी सूरत हाल के हवाले से आपको बताएंगे। और इसके साथ साथ आपको ये भी बताएंगे कि पाकिस्तान में जो एक नई बहस का आगाज़ हुआ है कि एक जानिब इमरान खान की हुकूमत के ख़ात्मे की तारीखें दी जा रही हैं और साथ ये कहा रहा है कि इमरान खान की हुकूमत अब मज़ीद नहीं चल सकती। साथ ही इन हाउस तब्दीली का मुतालबा भी किया जा रहा है और ये भी कहा जा रहा है कि नए इंतखाबात करवाए जाएँ और सिविल मिलिट्री तल्लुकात को लेकर बड़ी बड़ी क्यासरें की जा रही हैं, बड़े बड़े सनसनीखेज़ तज़िये किए जा रहे हैं और दावे भी किए जा रहे हैं। इस सारी सूरत हाल में शहीन सबाई साहब ने बड़े बेहतरीन अंदाज़ में, बड़े वाज़ेह अंदाज़ में और बड़े क्लियर अंदाज़ में एक कॉलम लिखा है 92 अखबार में, जो आज के अखबार में छपा भी है। उन्होंने सारी सूरत हाल का बड़ी खूबसूरती के साथ तज़िया किया और उनका ये जो तज़िया है बड़ा बैलेंस अंदाज में, बड़े वाज़ेह और ख़ूबसूरत अंदाज में, इसलिए कि हमेशा अगर आप उनके कॉलम्स को पढ़ें और उनके ट्वीट्स को अगर आप देखें और उनके प्रोग्राम्स को देखें तो हमेशा वो हक़ाइक़ पर मबनी जो चीज़ें होती हैं वो करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ये अलग बात है कि आप उससे इत्तफ़ाक़ करते हैं, आप इख्तलाफ़ करते हैं, ये आपका अपना ज़ाती हक़ है और आपकी अपनी ज़ाती राय है। लेकिन किसी को गालम गलोच करना, किसी को बद्दुआएँ देना, ये बड़ी परेशान कुन बात है। आज के कॉलम में उन्होंने जो सबसे पहला नुक्ता उठाया है, उन्होंने ये कहा है कि वज़ीर आज़म इमरान खान बुरी तरह साजिश और साजिशी लोगों में फंसे हुए हैं, लेकिन अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि किसी चोर को नहीं छोड़ना, किसी डाकू को माफ़ी नहीं देनी, अपने नज़रियात पर कंप्रोमाइज़ नहीं करना और करप्ट अनासर को और माफिया को, ब्लैक मेलर्स को अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचाना है, चाहे इसकी जितनी मर्ज़ी कीमत अदा करनी पड़े। उन्होंने दूसरा अपने कॉलम में ये नुक्ता उठाया कि इमरान खान के पास ये हकीकत है कि उनके पास इतनी सियासी ताकत नहीं थी कि उनको मजबूरन कुछ 2 नंबर पार्टी के लोग और कुछ लीडर्स को मिलाकर ये हुकूमत अपनी बनानी पड़ी, क्योंकि मसला ये था कि इमरान खान को पाकिस्तान की आवाम ने फुल मेजॉरिटी नहीं दी और उनको मजबूरन हुकूमत बनाने के लिए मुख्तलिफ़ जमातों का, छोटी मोटी जमातें जो हैं, जो ब्लैक मेलर हैं, उनको साथ मिलाकर हुकूमत बनाना पड़ी। उसके साथ वो ये कहते हैं कि इमरान खान का जो सबसे, अगर आप इसको खूबी भी समझ लें या इसको आप खामी समझ लें, कि वो सादा दिल हैं और दूसरों पर भरोसा करने वाले शख्स हैं, जिसकी वजह से अक्सर कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं, अक्सर कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जिसकी वजह से ये जो करप्ट अनासर हैं, जो ब्लैक मेलर हैं, जो पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने वाले लोग हैं, वो उसका फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। उसके साथ उन्होंने जो चौथा नुक्ता उठाया, उन्होंने ये कहा है कि ये हकीकत है, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि कुछ गैर मकबूल फ़ैसले किए गए या करवाए गए जिसका इमरान खान को नुकसान भी हुआ और एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। जिस तरीके से कुछ माफिया ने जो एक सर उठाया और आपने देखा कि जो चीनी बुरान हमारे सामने आया, जिस तरीके से शुगर माफिया ने एक मरतबा फिर सर उठाया, उसके साथ अगर देख लें तेल का बुरान हो, जिस तरीके से कीमतें बढ़ेंगी, तो ये हकीकत है कि कुछ गैर मकबूल फ़ैसले हुए हैं या फिर करवाए गए हैं। लेकिन मुखालफिन जो थे वो उन्होंने इन चीज़ों को बुनियाद बनाकर, इन कमज़ोरियों को बुनियाद बनाकर चाले चलने की कोशिश की, साजिश करने की कोशिश की। लेकिन मसला यहाँ पर आ जाता है कि जब आप साजिश घड़ने की कोशिश करते हैं और आप किसी की हुकूमत गिराने की कोशिश करते हैं और नाम फिर आप जमहूरियत कर लेते हैं, तो सबसे ये परेशान कुन बात होती है कि नाम आप जमहूरियत कर लें और फिर आप साजिशें करें, लेकिन जब अपने ख़िलाफ़ जब इन अपोजिशन के लोगों के ख़िलाफ़ होती हैं तो फिर वो मुल्क दुश्मनी बन जाती है, फिर वो मुल्क के लिए ख़तरनाक चीज़ें बन जाती हैं। उसके साथ उन्होंने जो पाँचवां नुक्ता उठाया है कि मुखालफिन ने इस सारी सूरत हाल के पेश नज़र चालें चली हैं और बड़े बड़े दावे किए, हुकूमत गिराने के लिए कुछ लोगों को मिलाने की कोशिश की, जैसे इत्तेहादी जमातों को तोड़ने की कोशिश की। फिर ये कहा गया कि ये बजट पास नहीं होने देंगे और अक्सर ये होता है कि जब दूसरे मुल्कों में बजट पास ना हो तो फिर ये होता है कि हुकूमत जो होती है वो अपना जवाज़ खो बैठती है, जिसकी वजह से हुकूमत को दोबारा वज़ीर आज़म को अदम एतमाद का वोट लेना पड़ता है। उसकी सारी सूरत हाल जो है उसके पेश नज़र मुखालफिन ने हुकूमत गिराने के लिए चालें चली और बड़े बड़े दावे किए। लेकिन
جو انجام نکلا وہ نکلا جو سینٹ انتخابات میں آپ نے دیکھا ماضی میں، جو آپ نے آرمی چیف کی ایکسٹینشن کے معاملے پہ جو دیکھا، اس کے بعد پھر آپ نے جو صورتحال دیکھی، جو ابھی بجٹ کے صورتحال آپ نے دیکھی کہ کس طریقے سے ایک ماحول بنایا گیا، لیکن پھر جب بجٹ پاس کروانے کا ٹائم آیا تو اسی اپوزیشن کے جو اپنے لوگ تھے وہ بھی اس تعداد میں نہیں تھے کہ اس بجٹ کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اور مسترد کرنے کے لیے حکومت کے خلاف ایک عینی دیوار بن سکیں۔ لیکن کیا ہوا، بجٹ بھی پاس ہو گیا اور جو اتحادی جماعتوں کی جو چال چلی گئی وہ بھی ناکام ہوئی، اور جو دعوے کیے جا رہے تھے کہ حکومت چلی جائے گی اور مشترکہ اپوزیشن کے جو ایک چال تھی وہ ناکام ہوئی، کیونکہ مشترکہ اپوزیشن کی اپنے اپنے مسائل ہیں، اپنی کچھ خواہشات ہیں اور اپنی کچھ مجبوریاں، جس کی وجہ سے ان کو ناکامیوں پر ناکامی ہوتی ہے۔ انہوں نے یہ کہا کہ یہ بات صحیح ہے کہ عمران خان جو تھے وہ آخری چوائس تھے۔ اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اداروں کے پاس، اگر آپ نواز شریف کو دیکھیں اور زرداری کی سیاست کو دیکھیں تو دوسری صورتحال میں جو تیسرا آپشن تھا وہ عمران خان تھا، کیونکہ عمران خان ایک نیٹ اینڈ کلین تھا۔ عمران خان پر کوئی کرپشن کے چارجز نہیں تھے، عمران خان نہ کرپٹ تھا، نہ عمران خان نے کوئی منی لانڈرنگ کی، نہ عمران خان پر کوئی مقدمات تھے۔ تو ایسی صورتحال میں جو تیسرا آپشن تھا یہ واقعی عمران خان تھا، اور یہ انہوں نے بات کی ہے کہ عمران خان کے علاوہ چوائس نہیں تھی۔ لیکن یہ بھی صورتحال ہے کہ جو فوج اور عمران خان جو ہے وہ اداروں کے ساتھ کھڑے رہے، فوج اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کھڑے رہے، اور دنیا بھر میں پاکستان کے امیج کو بہتر بنانے کے لیے عمران خان نے بڑا بہترین کردار ادا کیا۔ اور اگر آج بھی آپ دیکھیں تو انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کا جو امیج ہے، جو پاکستان کی ایک جو ورتھ ہے، اگر آپ ماضی کے حکومتوں میں دیکھیں تو آپ کو زمین عثمان کا فرق نظر آئے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں جو انہوں نے 8واں پوائنٹ ریز کیا ہے کہ عمران خان جہاں دنیا بھر میں امیج کو بہتر پاکستان کا کرنے میں مصروف تھے اور اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر اس مافیا کو شکست دینے کی کوشش کر رہے، تو ایسے میں جو مافیا تھا وہ گھر میں اس قدر مضبوط تھا، کیونکہ 70 سال سے یہ مافیا اس قدر ریاست میں مضبوط ہو چکا ہے، اس قدر یہ پاورفل ہو چکا ہے کہ اس کو توڑنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ تو یہ ساری صورتحال تھی کہ مافیا جو تھا وہ پاورفل ہوتا رہا، اور پاکستان میں موجود جو مافیا ہے اس نے اس حکومت کو نقصان پہنچانے کے لیے بڑی بڑی رکاوٹیں کھڑی کیں اور اس حکومت کو ناکام کرنے کے لیے اپنی جو منصوبہ بندی چلی۔ لیکن ساری صورتحال میں کیا ہوتا ہے کہ جب اس مافیا کو شکست دینے کی بات کی جاتی ہے، مافیا کو توڑنے کی بات کی جاتی ہے، تو پھر بہت ساری ایسی رکاوٹیں آ جاتی ہیں جو اس نظام میں رہتے ہوئے فلفل نہیں ہو سکتی، کیونکہ عمران خان کے پاس مکمل طور پر میجورٹی نہیں ہے۔ تو شاہین صاحب کہتے ہیں کہ ایسی سارے صورتحال میں عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس صرف وہ 2 راستے ہیں، اگر یہ 2 راستے اپنائے جاتے ہیں تو اس کے بعد تیسرا کوئی آپشن نظر نہیں آتا۔ انہوں نے کہا کہ پہلا آپشن یہ ہے کہ فریش انتخابات کروائے جائیں، عمران خان صاحب جو ہیں وہ اسمبلی ڈیزالو کر دیں اور ایسی صورتحال میں نئے انتخابات کروائیں۔ اور دوسرا جو ایک آپشن نظر آتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ان ہاؤس تبدیلی کا ہے کہ عمران خان کی جماعت میں سے کسی اور بندے کو وزیر اعظم بنا دیا جائے، یا پھر باقی جو پارٹی ہیں وہ مل کر کسی وزیر اعظم کو منتخب کریں۔ تو یہ 2 صورتیں ہیں جو عمران خان اور اسٹیبلشمنٹ کے پاس رہ جاتی ہیں۔ لیکن شاہین بھائی صاحب کہتے ہیں کہ یہ دونوں صورتیں ہیں وہ اس لیے مشکل نظر آ رہی ہیں کہ ان موجودہ صورتحال میں جہاں کرونا وائرس ہے، باقی اور سارے مسائل ہیں، ان موجودہ صورتحال میں ان دونوں چیزوں کو فل کرنا، یا ان دونوں چیزوں پر عمل درآمد کرنا، یا ان دونوں چیزوں پر کام ہونا، کسی ایک چیز پر کام ہونا وہ مشکل نظر آتا ہے، کیونکہ اپوزیشن جماعتیں ہیں تو ان کے اپنے مسائل ہیں، ان پر اپنے مقدمات ہیں، ان کی اپنی خواہشات ہیں، ہر جماعت کا بندہ خود وزیر اعظم بننا چاہتا ہے، تو ایسی صورتحال میں یہ بھی مشکل نظر آتا ہے۔ تو اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور بات کی ہے، انہوں نے آج سے 4-5 سال پہلے کا ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ 4-5 سال پہلے جنرل راحیل شریف صاحب واشنگٹن آئے اور انہوں نے امریکہ میں آئے، تو اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ میری عاصم سلیم باجوہ صاحب جو کہ اس وقت ISPR میں تھے، ان سے میری بات ہوئی اور پھر ایک ملاقات کا وقت ہمارا طے ہوا۔ تو ہم جب ان سے ملاقات ہوئی تو اس ٹائم جنرل جو باجوہ صاحب ہیں وہ بھی ساتھ تھے اور باقی پوری ٹیمز ان کے ساتھ تھی۔ تو انہوں نے یہ کہا جو میری ملاقات ہوئی وہاں پر جو سیاسی صورتحال پر اور باقی صورتحال پر کھل کر ہم نے بات کی، جو نتیجہ یہ نکلا کہ فوج کی جو نئی لیڈرشپ ہے وہ کرپشن اور لوٹ مار کے سخت خلاف ہے اور اس کو وہ کبھی برداشت نہیں کریں گے۔ تو انہوں نے اپنے کالم میں یہ کہا کہ کئی لوگ بھول رہے ہیں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر عمران خان کو زبردستی ہٹا دیتی ہیں یا زبردستی نکال دیتے ہیں تو مسائل حل ہو جائیں گے، پاکستان کے جو ساری صورتحال ہے
وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گی اور عمران خان چلے گئے تو ہمارے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ ان لوگوں کو نہیں بولنا چاہیے کہ ان پر نیب کے مقدمات ہیں، کرپشن کے مقدمات ہیں، اور اس مافیا کو بھی یہ بات نہیں بولنی چاہیے کہ اگر عمران خان کو زبردستی ہٹا دیا جاتا ہے، فوج کو مکمل اور طور پر ایک اختیار ملتا ہے یا کھل کر اس کو کھیلنے کا موقع ملتا ہے، تو پھر سب سے زیادہ جو صورتحال ہے کہ جو اس مافیا کے لیے اور کرپٹ عناصر کے لیے بڑی پریشان کن بات ہوگی۔ تو پھر کیا ہوگا؟ تو ایسی صورتحال میں انہوں نے کہا کہ یا پھر سعودی عرب والا کام ہوگا یا چین والا کام ہوگا۔ یہ آج کا کالم تھا جو انہوں نے اپنے اس کالم میں کچھ اہم نکات رکھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اگلے چند ماہ جو ہیں وہ عمران خان حالات پر قابو پا لیں گے اور معاملات کو ٹھیک کر لیں گے، لیکن اب سب کو جو ہے وہ اگلے الیکشن کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب یہ کالم ہے اور اس میں آپ بتائیں کون سی بات انہوں نے بری کی ہے، کون سی ایسی بات کی ہے جو انہوں نے پی ٹی آئی کی لین لے کر کی ہے یا عمران خان کو بچانے کی بات کی ہے۔ انہوں نے ایک نیوٹرل ہو کر تمام چیزوں کا تجزیہ کیا ہے کہ عمران خان کو کس مافیا کا سامنا ہے، کون عمران خان کو کیپچر کر رہے ہیں، عمران خان سادہ دل ہیں یا کچھ چیزیں وہ اپنی سادگی میں آ کر جاتی ہیں۔ تو باقی بہت ساری انہوں نے باتیں کی ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، لیکن اس ساری صورتحال میں جو وظیفہ خور صحافی ہیں ان میں سے ایک بندے کا میں ٹویٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، متی اللہ جان ان کا نام ہے۔ انہوں نے یہ ٹویٹ کیا ہے کہ ہماری قسمیں اور حلف گئے بھاڑ میں۔ یہ متی اللہ جان اس کے کالم کو لے کر ٹویٹ کر رہے ہیں کہ ہماری قسمیں اور حلف گئے بھاڑ میں۔ ایک سینئر صحافی جس نے ساری عمر بوٹ چاٹنے میں گزار دی اپنی ٹویٹ میں لکھتا ہے کہ میرے کالم کا آخری الفاظ ضرور پڑھیں۔ یہ ہیں وہ آخری الفاظ جو میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ امریکہ میں ان کی ملاقات ہوئی تھی جنرل رحیل شریف اور ان کی ٹیم کے ساتھ، اور عاصم سلیم باجوہ صاحب اور جنرل جو ابھی موجودہ آرمی چیف ہیں قمر جاوید باجوہ صاحب، ان کے ساتھ ملاقات ہوئی۔ تو انہوں نے وہ پورشن جو ہے وہ انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے کہ یہ ہیں میرے آخری الفاظ اور یہ ضرور پڑھیں۔ اس کے ساتھ متی اللہ جان یہ کہتے ہیں کہ اللہ کرے ایسے ٹاؤٹوں کا یہ آخری کالم ہو، آمین۔ آپ اندازہ لگائیں یہ ان کی بھوکلاہٹ کا، اور اندازہ لگائیں ان کی نفرت کا، اور اندازہ لگائیں ان کے بغض کا کہ وہ اب بددعائیں دے رہے ہیں۔ اللہ نہ کرے اللہ تعالیٰ شہین صبائی صاحب کو لمبی عمر عطا کرے، ان کو صحت اور تندرستی عطا فرمائے، لیکن یہ ٹویٹس کیے جا رہے ہیں کہ یہ ان کا آخری کالم ہو۔ اب یہ اندازہ لگائیں اس بغض کا اور اس تکلیف کا کہ ان وظیفہ خوروں سے نہ یہ برداشت ہوتا ہے کہ پاکستان کے جو فوج ہے اور پاکستان کی جو حکومت ہے وہ مل کر کام کریں، نہ ان سے یہ برداشت ہوتا ہے کہ بیرونی عالمی سطح پر پاکستان کا امیج بہتر ہو، نہ ان سے یہ برداشت ہوتا ہے کہ عمران خان وزیر اعظم ہیں۔ بہرحال یہ ساری صورتحال تھی جو ہم نے آپ کے سامنے رکھی۔ اللہ کریم آپ کا حامی ناصر ہو۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔